السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا فرسٹ لیکچر کو ہم دہرائیں گے، تھوڑا سا اہم پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ہم نے نظم حمد کی پڑھائی شروع کی تھی۔ نظم حمد کے شاعر کا نام طفیل ہوشیار پوری، ان کا اصل نام محمد طفیل، ادبی نام طفیل ہوشیار پوری۔ ان کی تاریخ پیدائش 14 جنوری 1914، جائے پیدائش ضلع ہوشیار پور، مشرقی پنجاب، بھارت، اور تقسیم ہند کے بعد انہوں نے لاہور میں قیام کیا۔ صحافی بھی تھے اور کئی فلموں کے لیے گانے بھی لکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا طفیل ہوشیار پوری کا تعارف۔ اس کے بعد ہم نے مطلع کے بارے میں پڑھا، مقطع، قافیہ، ردیف۔ مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں کسی بھی نظم کے، مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں، اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصل نام کے بجائے استعمال کرے، جو ان کی وجہ شہرت بن جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر تھا قافیہ، ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، مطلب جو بولنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے ردیف کے بارے میں پڑھا تھا، نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد ہر دوسرے مصرے کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ شعر کی ایک سطر یا لائن اس کو مصرع کہتے ہیں، 2 کو شعر، 3 کو مثلث، 4 کو بند، 5 کو مخمس اور 6 کو مسدس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم نظم حمد کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہے ہمارے پاس لالا زارو، چمن یا گلستان، انوار، نور کی جمع، روشنی، حسن، خوبصورتی، نقرئی، چاندی کے رنگ کا مراد روشن، گلتر، تازہ پھول، رنگت، روپ، جلواگر، ظاہر ہونا، وسیلہ، ذریعہ، طیور، پرندے، مرغزاروں، سبزہ زار یا سرسبز جگہ، مثال، نمونہ، شاہکار، بہترین کام، سبزہ زاروں جہاں دور دور تک ہری گھاس اگی ہوئی ہو، سہارا، وسیلہ، امید یا بھروسہ، نظاروں، نظر ڈالنا، دیکھنا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے الفاظ معنی نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم نظم حمد کی پڑھائی کی طرف جائیں گے۔ آپ سب اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، اس میں صفحہ نمبر 1۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو صفحہ نمبر 1 پر نظم حمد کی پڑھائی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ساتھ میں اگر آپ ایک سائٹ پر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت نعمتیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، چاہے وہ جانور ہو، پرندے ہو، انسان ہو، حیوان ہو، درخت، سورج، ان سب کا اپنے وقت پر نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان کی شان ہے، ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو نظم حمد کی پڑھائی ایک دفعہ کرواؤں گی، پھر ہم اس کی وضاحت کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، پھر بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ چلیے اب ہم
نظم ہم کی پڑھائی کرتے ہیں. تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں. اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا اور ابھی میں نے اس کی دہرائی بھی کی کہ دیکھیں یہ جو تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، یہ جو ہے نا، یہ نظم میں شعر کی ایک لائن ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ مصرع. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مصرع. تیرے انوار چاند تاروں میں. اب یہ 2 مصرے ہو گئے تو یہ کیا بنا؟ یہ شعر بن گیا. حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں. حسن بن کر تو مسکراتا ہے، یہاں پر یہ 3 مصرے ہو گئے. صبح کے نقرئی نظاروں میں، تو یہ ہمارے پاس 4 مصرے. تو 3 کو مثلث بولتے ہیں اور 4 کو بند. ہر گلے تر میں ہے تیری رنگت، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں. تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں. ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرغزاروں میں. آپ اپنی مثال ہر شاہکار اے خدا. یہاں پر اسٹوڈنٹس جو نشان ہے یہ علامت ندا ہے. ٹھیک ہے، جب کسی جگہ پر ہم نے رکنا ہوتا ہے یا ادب کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ علامت لگاتے ہیں. اے خدا تیرے شاہکاروں میں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کو بہت خوبصورت طریقے سے پیدا کیا ہے. چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے خالی نہیں ہے. ہر ایک چیز تیری قدرت بیان کرتی ہے. اگر اسٹوڈنٹس ہم سورج کا لیں تو وہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے. چاند تارے ہیں، وقت پر نکلتے ہیں، صبح اور شام. اگر صبح ہوتی ہے اسٹوڈنٹس تو بھی وقت پر، اور پھر شام کے ڈھلتے سائے تو بھی وقت پر. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو. تو ہر ایک چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے. جیسے اس میں یہ چمن وغیرہ، پودے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری، اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا، ان کی قدرتوں کا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام وسیلوں کا وسیلہ ہے. وسیلہ، ذریعہ، مدد. اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر جگہ پر مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بے مثال ہے، ان جیسی ذات کوئی نہیں. اور ان کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ یاد رکھی جانے والی ہے. اور اگر ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں اور نعمتوں سے نوازتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیں ان کا صبر و شکر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے ادھر دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سہاروں کا سہارا ہیں. چاہے پودے ہوں وہ بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. چاہے پرندے ہوں وہ بھی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے. اسٹوڈنٹس اسی لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی پیدا کردہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہماری کلاس ختم ہونے کا وقت ہے. آپ نے اس کی پڑھائی اچھے طریقے سے گھر میں کرنی ہے. انشاءاللہ جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا تو اس میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت آپ کو کرواؤں گی.
مکمل تشریح کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔